إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معصي العباد في خلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه ويعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم مصطفى محمد صلی اللہ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ذلک کان یؤذی النبی فیستحی منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاحیاء خیر کلہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کو تقوی و پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہوئے آج کا جو دن ہے وہ ولادت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دن ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ ان کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دلی مبارکباد اور وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ واقعاً جو امام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور جب امام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے پورا مدینہ مبارکبادی کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے، اور امام کو امام کے ولادت کی مبارکباد دی گئی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امام علیہ السلام کا جیسا دور رسول پاک کا دور تھا ہو بہو ویسا ہی دور امام علی رضا علیہ السلام کا بھی تھا کہ اپنی بیٹیاں بیاہ دی گئی ہیں کیوں کہ امام کی جاسوسی کرنی ہے۔ جیسا رسول کا دور تھا کہ بیٹیاں بیاہ دی گئی کیوں رسول کی جاسوسی کرنے کے لیے، رسول کے وہ کام جو خدا نے رسول کو دیا ہے اس میں روک ٹوک کرنے کے لیے لڑکیاں بیاہ دی گئی۔ وہی حال اور وہی زمانہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کا ہے۔ بعض اگر آپ دیکھیں امام کی تاریخ اٹھا کر تو بعض مورخین کہتے ہیں اور تمام علماء اہل سنت بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا جیسا دور تھا وہ دور جو ہے اسلام کا بڑا ہی مشکل دور گزرا ہے، کہ جس میں ایک رہبر کو جو کھل کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کو ولی عہدی کا عہدہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرے، اس ولی عہدی کے عہدے کی لالچ میں یہ جسے کہا جائے خاموش ہو جائے، یہ خاموش بیٹھا رہے۔ لیکن اگر امام کی اس جسے کہا جائے جو امام کی حکومت کا دور، امام کو ولی عہدی کا دور تھا امام کی، وہ اس کا جائزہ لیا جائے تو امام علیہ السلام سادہ جسے کہیں کہ زندگی گزار رہے ہیں، پاپیادہ جسے کہا جائے کہ نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب امام کو مدینے سے خراسان بلایا گیا تو 40,000 کا لشکر بھیجا گیا کہ جائیے آپ امام کو جبرن لے کر آئیے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام کو اس عہدے کے لیے، امام کی تعظیم و تعریف کے لیے اتنے لشکر کو بھیجا گیا، لیکن امام کو زبردستی جسے کہا جائے کہ مدینے سے شہر طوس بلایا جا رہا تھا 40,000 لشکر کے ساتھ۔ جب 40,000 کا لشکر آیا ہے امام علیہ السلام کے پاس تو امام نے کہا کہ بھائی
تم لوگ آئے ہو مجھے لیوانے کے لیے آئے ہو یا مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو امام نے جب یہ جملہ کہا تو ان لوگوں نے کہا نہیں مولا ہم آپ کے لیے جسے کہا جائے کہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو حفاظت کے طور پر حفاظت کے ساتھ آپ کو خراسان پہنچائیں۔ لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے، امام نے پہلے تو جسے کہا جائے کہ منع کیا تو کہا کہ نہیں ہم کو لے کر جانے کا حکم ہے، ہم آپ کو لے جائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ امام کے سامنے ایک سپاہی آتا ہے، لشکر کا سالار رہتا ہے، کسی ٹکڑی کا سالار رہتا ہے، وہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ جب جسے کہا جائے کہ روز محشر آئے گا تو ہر زمین کے کونے کونے سے 40 مردے نکالے جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صحرا میں 40 مردے نکالے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگلوں سے 40 مردے نکالے جائیں؟ آپ کے جد نے کیسے اسے کہیں فرمان جاری کر دیا ہے؟ امام علیہ السلام مسکراتے ہیں، خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ جسے کہا جائے سردی کا سامان اپنے ساتھ رکھ لو اور پھر سفر کرنا شروع کرو۔ تو لوگ مذاق اڑا رہے، اتنی دھوپ ہو رہی ہے اور اتنا جسے کہا جائے کہ اتنی گرمی کا موسم ہے، امام کہہ رہے ہیں سردی کا سامان لینے کے لیے۔ امام مسکراتے اور امام کا مذاق اڑایا گیا کہ اس تپش کی گرمی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سردی کا سامان رکھ لو۔ امام نے اپنے غلام سے کہا کہ سردی کا سامان تم رکھ لو، وہ رکھا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب راستہ آدھا طے ہو گیا خراسان کا سفر یعنی ایران کا سفر آدھا ہو گیا تو وہاں پر دیکھا کہ رات میں موسم خراب ہوا اور آندھی طوفان ایسی چلی ہے کہ کچھ افراد ہلاک ہو گئے اور ٹھنڈ کے مارے پورا لشکر جو ہے تڑپ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ جو ہمارے پاس جتنا ساز و سامان ہے وہ ان لوگ کو دے دیا جائے۔ لشکر کا کمانڈر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اتنے افراد مر گئے ہیں تو کیا کیا جائے؟ آپس میں سب مشورہ کر رہے ہیں، اگر ایک ایک کی قبر بنائی جائے گی تو ہمیں پورا ٹائم یہیں لگ جائے گا۔ کہا کہ ایک قبر کھودو اور اسی میں سب کو دفن کر دو، ایک قبر کھودو اسی میں سب کو دفن کر دو۔ روایت کہتی ہے کہ ایک قبر کھودی گئی اور اسی میں سب کو دفنایا گیا۔ امام اس لشکر کے سپہ سالار کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا میرے جد کا وہ قول جھوٹا ہے کہ جس میں ایک قبر سے 40 مردے نکالے جائیں گے؟ دیکھو تم کتنے مردے دفن کر رہے ہو ایک ہی قبر میں۔ یہ کہا وہ پشیمان ہو اور امام کے قدموں پہ جسے کہیں کہ بوسہ لینے لگا کہ مولا آپ نے جو کہا تھا کہ سردی کا موسم نہیں ہے، لیکن جسے کہا جائے کہ آندھی طوفان کی وجہ سے سردی کا موسم آئے گا تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے نہیں مانا، ہمیں مولا معاف کر دیجیے۔ امام کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے اور کلمہ شہادتین اپنی زبان سے جاری کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام جب جسے کہا جائے خراسان پہنچے ہیں، خراسان پہنچنا تھا امام کا، طرح طرح کی اذیتیں لوگوں کے اوپر ہو رہی ہیں، کوئی پتھر جسے کہا جائے توڑ رہا ہے، کوئی جسے کہا جائے محنت و مزدوری کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے بدن پر ایک کپڑا نہیں ہے، ایک کپڑا بھی نہیں ہے ان کے بدن پر، لیکن وہ محنت کر رہے ہیں حکومت کے لیے۔ امام نے کہا اس طریقے کا ظلم ہماری امت پر ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں پر ہو رہا ہے، یہ جسے کہیں کہ ایک امام کو منظور نہیں ہے۔ امام نے سب سے پہلے اس سنگ تراشی والے لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ پروردگار ان کے کام میں سہولت عطا فرما، اور پھر جسے کہا جائے جب ولی عہد کے پاس پہنچے، جب بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا ان کے لیے وہ تمام سامان دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے کام میں سہولت سے جسے کہے اپنا کام کر سکیں۔ روایت کہتی ہے آپ لوگ جسے کہا جائے تمام ہر مذہب میں یہ ہے کہ امام ضامن باندھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر سوال کریے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ امام ضامن کا مطلب نہیں سمجھتے اور امام ضامن تو باندھتے ہیں ضمانت کے لیے، لیکن یہ ان کو نہیں پتا یہ کس سے منسوب ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے کہ امام رضا علیہ السلام جسے کہا جائے کہ کیوں امام کو امام ضامن بھی کہا جاتا ہے، ضامن آہو امام کو کہا جاتا ہے۔ آہو زمانے ہیران کے ہوتے ہیں، ایک شکاری ہے، روایت کہتے ایک شکاری ہے، بات نکل گئی، پڑھنا کچھ آئے تھے لیکن ولادت کا جسے کہا جائے کہ موقع ہے تو امام کی کچھ جسے کہیں فضائل بیان ہو۔ روایت کہتی ہے بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ جو ہم شادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے جسے کہیں دائنے ہاتھ پر امام ضامن باندھی جاتی ہے، یہ منسوب امام رضا سے ہے۔ صرف وہابی حضرات نہیں باندھتے بلکہ ہر مذہب کا انسان اس کو باندھتا ہے اور کہتا ہے یہ امام ضامن ہے، یہ جسے کہیں کہ ضمانت ہے
یہ جو ہے اس کی حفاظت کرے گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا. اگر آپ کہیے گا دوسرے مذہب جو مانتے ہیں اس کو، تو اسے کہیے گا کہ کون سے پاک سے منسوب ہے، فلاں پیر سے منسوب ہے، فلاں اس سے منسوب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. امام ضامن امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. جو امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. ہرن کی جو امام نے ضمانت لی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن میں بیان کرتا چلوں کہ امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے. ایک شکاری ہے، شکار کرتے ہوئے جسے کہیں کہ ہرنی کو لے کر جاتا ہے، ہرنی ہے جس کو شکار کرتا ہے لے کر جاتا ہے، وہیں سے امام کا گزر ہوا. امام روایت کہتی ہے اور وہ شکاری بیان کرتا ہے کہ امام سے فصیح عربی میں اس نے کلام کیا ہے کہ السلام علیکم یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو. جیسے ہی جسے کہیں کہ اس شکاری نے یہ سنا کہ ایک جانور ہے اور فصیح عربی میں سلام کر رہا ہے، تو وہ تڑپ جاتے، کہتے ہیں کہ یہ جسے کہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک جانور فصیح عربی میں آپ کو سلام کر رہا ہے. کہا کہ اس نے آپ سے کچھ باتیں بھی کی. وہ کون سی باتیں ہیں؟ امام نے کہا کہ اس کے 2 بچے فلاں پہاڑی کے پیچھے ہیں جو بھوکے ہیں. یہ کہہ رہی ہے مجھ سے کہ مولا آپ میری ضمانت لے لیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو جاؤں اور دودھ پلا کر واپس چلی آؤں، دودھ پلا کر واپس چلی آؤں. روایت کہتی ہے کہ امام نے جیسے اس شکاری سے کہا ہے، شکاری کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھ لیا معجزہ. کون سا معجزہ ہے؟ آپ کہہ رہے جانور کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ اسے چھوڑ دیا جائے دوبارہ وہ نہیں پلٹ کے آتا، لیکن آپ ضمانت لیتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے یہ واپس آتی ہے. امام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اسے چھوڑ کے دیکھ، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس چلی آئے گی. روایت کہتی ہے وہ شکاری امام کے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہرنی جاتی ہے اور ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہے. جیسے ہی واپس آتی ہے وہ شکاری امام کے قدموں پر گر جاتا ہے، کہتا ہے آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں رسول کا فرزند ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا ہوں. کہا کہ آپ جسے کہیں کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں، کون سے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ امام نے کہا اسلام کو. فوراً وہ کلمہ استرجاع پڑھتا ہے، کلمہ شہادتین پڑھتا ہے، فوراً وہ مسلمان ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ جب ان کا امام ایسا ہے کہ ان سے جانور بھی باتیں کرتے ہیں تو ان کے سرداران کی کیا جسے کہا جائے، ان کا نبی کیسا ہوگا، اس کی کتابیں کیا کہتی ہوں گی، اس کا خدا کیسا ہوگا. یہ ہے امام کے معجزے، اور اسی لیے ضامن امام ضامن باندھا جاتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں. یہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. بے شمار واقعات امام کے ملتے ہیں. امام کے اس وقت حرم کے بے شمار معجزات ملتے ہیں. جیسے کرونا کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مر رہا ہے، پورا مر گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لے جا کر حرم بند ہے، کوئی نہیں حرم میں جا رہا ہے، تاکہ رات بھر مجھے لے آ کے حرم میں چھوڑ دو. بیڈ پر ہے، وہ کہتا ہے مجھے حرم میں چھوڑ دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کو حرم میں لے جا کر اس کے ورثہ چھوڑ دیتے ہیں، حرم بند ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دوسرے دن وہ واپس پلٹ کے آتا ہے، خود اپنے پیروں پر چلتا ہوا آتا ہے. یہ ابھی 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے ایک علامہ روایت کہتی ہے کہ آیت اللہ بلپیغانی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو کسی کو چھو دیتا ہے، مس کر دیتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے. کسی کو مس کر دے اس کو شفا مل جاتی، کیسا بھی مرض ہو. کہا کہ ہلکے سے ہلکا مرض یہ ہے کہ کینسر، اس سے بھی بڑے مرض کو چھو دیتا ہے، صحیح ہو جاتی ہے. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ان کے کہہ رہے ہیں کہ میری ابھی تدریس کا دور تھا، میں جاتا ہوں، جانے کے بعد آیت اللہ الفیضانی کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، جانے کے بعد اس سے سوال کرتا ہوں. کہا کہ بھائی بتا تو یہ صحیح کہ تجھے ایسی کون سی تیرے ہاتھ میں شفا لگ گئی ہے کہ تو کسی شخص کو مس کرتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے اور کوئی سا بھی مرض وہ دور ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ میں بیمار رہتا تھا، میری والدہ جسے کہا جائے کہ امام علیہ السلام کی بہت بڑی جسے کہا جائے کہ امام کی ہر شب جمعہ زیارت کرتی تھی، امام کی ہر جسے کہا جائے یہ اس کو ٹائم ملتا تو وہ حرم میں آ کے بیٹھی رہتی تھی. کہا کہ مجھے لا کر ایسا مرض مجھے لگ گیا کہ موت کے علاوہ کچھ نہیں دکھ رہا تھا. میری والدہ مجھے لاتی ہے، لانے کے بعد حرم میں بیٹھ جاتی ہے،
رات بھر جسے کہا جائے کہ یہ ہوا کہ رات بھر یہاں حرم میں رکنا ہے. پہلے حرم جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا, آج 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. پہلے اگر دور دیکھا جائے تو حرم جسے کہا جائے کہ صرف عشاء کے بعد 10 بجے 8 بجے بند ہو جاتا, پھر نماز صبح کے وقت کھلتا تھا. لیکن ایسا جسے کہا جائے اس وقت 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے. کہا کہ سب چلے گئے, حرم بند ہو گیا, میں اور میری والدہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ میں جیسے ہی میری آنکھ لگتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ دربار سجا ہوا ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو امام کے ساتھ پیچھے امام کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک نورانی شخص ہے جو آگے کھڑا ہوا, وہی ہمارا امام ضامن ہے. کہا کہ امام علیہ السلام مجھے قریب بلاتے ہیں, بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لو پکڑ لو, یہ لو پکڑ لو. ہاتھ بڑھاتے, اس ہاتھ میں رومال تھا. کہا کہ رومال میں نے صرف مس کیا تھا, مجھے شفا مل گئی. مجھے صرف میں نے رومال جسے کہا جائے کہ وہ مس کیا تھا, اور اسی ہاتھ سے, اسی رضا امام رضا علیہ السلام کی ضمانت سے میں کسی کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. کہ آیت اللہ الفیضانی کہتے تو نے صرف امام کا صرف تمہیں رومال چھوا تھا تو تیرے ہاتھ میں اتنی شفا ہو گئی ہے کہ تو کسی بھی مرض کو چھوتا ہے تو اسے شفا مل جاتی ہے. تو اب بتا کہ اگر تو نے امام کا ہاتھ پکڑا ہوتا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے متمسک ہونا ہے امام رضا علیہ السلام کی. بے شمار واقعات امام کے ملتے ہیں. امام مناظر بھی جسے کہیں کہ اپنے دور میں جب دربار میں آ گئے ہیں تو درباری ملاؤں سے امام نے مناظرہ کیا ہے, عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے, یہودیوں سے امام نے مناظرہ کیا ہے. جاسلیک نامی شخص ہے جو امام سے مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ کیا جسے کہا جائے کہ آپ یقیناً فرزند رسول ہیں. امام نے کہا کہ یقیناً میں فرزند رسول ہوں. قرآن کی آیت ہے کہ جو پوچھنا ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو, یعنی جو جانتے ہیں ان سے پوچھو. امام نے کہا, امام سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کیا آپ پڑھے لکھوں میں ہیں. امام نے کہا میں پڑھے لکھوں میں نہیں ہوں, بس یہ ہے کہ میں جاننے والوں میں ہوں. بس یہ ہے خدا کا شکر ہم جاہلوں میں سے نہیں ہیں. امام نے راسل جالوت کو جب علمی میدان میں شکل دی ہے تو جاسلیک کو اٹھا کر کہا یہ بتا تو نے توریت کا فلاں صفحہ پڑھا ہے کہ جس میں یہ نام مرقوم ہے. وہ کہتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, طرف جاتا ہے, کہتا ہے ہاں یقیناً یہ نام جسے کہا جائے کہ توریت زبور میں موجود ہے. کہا کہ نام کس کے ہیں. کہا کہ یقیناً یہ نام جسے کہا جائے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کے ہیں, محمد کے ہیں, فاطمہ کے ہیں, علی کے ہیں, حسنین کے ہیں. تو کہا کہ اب بتا کہ تو کس جسے کہے کہ کتاب سے مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. کہا کہ میں کسی بھی کتاب سے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. کہا کیوں نہیں کرنا چاہتے. کہا کہ جب آپ نے اپنی کتاب سے, آپ نے ہماری کتاب سے اپنے جسے کہا جائے کہ پنجتن پاک علیہ السلام کا نام نکال کر پیش کر دیا ہے. آپ توریت کے بھی عالم ہیں, زبور کے بھی عالم ہیں, انجیل کے بھی عالم ہیں, قرآن کے بھی آپ عالم ہیں. تب نتیجہ یہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ وہ پہلا علی تھا کہ جو 3 دن کی عمر میں توریت کی بھی تلاوت کر رہا تھا, زبور کی بھی تلاوت کر رہا تھا, انجیل کی بھی تلاوت کر رہا تھا, قرآن کی بھی تلاوت کر رہا تھا. آج تیسرا علی تاریخ کا یہ ہے کہ جس نے اپنی زبان سے تلاوت کی تو ہے لیکن تصدیق جو کر رہے ہیں وہ یہودی عالم کر رہے ہیں, عیسائی عالم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام کے علم کا یہ عالم ہے کہ امام کے اپنے لوگ امام کی تعریف و ثنا نہیں کر رہے بلکہ دوسرے لوگوں سے امام سند لے رہے ہیں کہ دیکھو میں توریت کا بھی عالم ہوں, زبور کا بھی عالم ہوں, انجیل کا بھی عالم ہوں, قرآن کا بھی عالم ہوں. یہ ہے امام رضا علیہ السلام. قسم خدا کی اگر تاریخ کا یقینی طور پر مطالعہ کیا جائے تو جو امام نے اپنی زندگی میں, جو امام کو ولی عہدی کا عہدہ ملا ہے, امام کو صرف پشیمان کرنے کے لیے یہ عہدہ دیا گیا تھا کہ امام خاموش ہو جائیں گے. امام کے پاس جب یہ تمام پیسے, یہ جواہرات آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ امام خاموش ہو جائیں, لیکن امام خاموش نہیں ہوئے ہیں. جیسی زندگی امام مدینے میں جسے کہ بسر کر رہے تھے
ویسے ہی سادہ زندگی امام خراسان میں بھی بسر کر رہے ہیں. یعنی اس وقت خراسان طوس بھی اس کا نام پڑا ہے، طوس، شہر طوس، خراسان، پھر اب جو ہے مشہد مقدس کے نام سے وہ جانا جاتا ہے. اس کا 3 نام، جو پرانا نام خراسان ہے، پھر اس کا طوس پڑا، پھر جسے کہا جائے کہ آج مشہد مقدس کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، جہاں امام کی قبر. خدا سب کو امام علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے. روایت ہے جب امام کو زہر دیا ہے ملعون نے تو کیا دیکھا کہ امام کا جو سامان نکالا گیا وہ صرف ایک چٹائی ہے اور قرآن ہے. صرف ایک چٹائی امام کی اور قرآن. ایسی زندگی امام علیہ السلام بسر کر رہے ہیں. امام کو ہر جگہ جسے کہا جائے کہ شرمندگی دلانے کے لیے وہ لاتا تھا. اور لانے کے بعد جادوگروں کا، ہندی جادوگروں کو، یہ جو ہمارے ہندوستان کے جو بنگال جو ڈسٹرکٹ ہے، یہ جسے کہا جائے کہ مشہور تھا اس زمانے میں بھی، کا ہندی جادوگروں کو امام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا گیا. ہندی جادوگروں کا نام، شاعروں کا نام لکھا ہوا ہے. ہندوستان کے جادوگر بلائے گئے اور امام کو پشیمان کرنے کے لیے، امام کو شرمندہ کرنے کے لیے اسے بیٹھایا کہ امام کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا. امام کو دعوت پہ بلایا گیا، امام دعوت پر آتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، امام بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد جب بھی امام روٹی اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ملعون جادوگر روٹی اپنے جادو سے اوپر کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے. امام نے کہا جو بھی ہے وہ باز آ جائے، جو بھی ہے وہ باز آ جائے. پھر امام اٹھانا چاہتے ہیں، پھر وہ اپنے جادو سے وہ روٹی کو اٹھاتا ہے، نیچے کرتا ہے. 3-4 مرتبہ ایسے اس نے تکرار کی. ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، علی کے فرزند علی کو جلال آیا. جلال کے عالم میں امام نے قالین پر بنے ہوئے شیر کو واپس اشارہ دیا کہ تیرے وقت کے امام کی توہین ہو رہی ہے، تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے. جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا، وہ قالین کا شیر مجسمہ بن کر اس میں جان آئی اور اس جادوگر کو نگل جاتا ہے. اس جادوگر کو نگل جاتا ہے. نگلنے کے بعد جب اسے کہا جائے کہ ہارون امام کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے وقت کے امام، اس میرے جادوگر کو واپس کر دیجئے. ایک مرتبہ امام یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں آج فخرے ہوتا تمہارے جادوگروں کو واپس کر دیتا. یہ ہے وقت کا امام. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ امام کی تاریخ کیسی. ہر امام کا ہمیں دقت سے مطالعہ کرنا ہے کہ امام کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے اور کس طریقے سے امام علیہ السلام نے جسے کہیں زندگی بسر کی. میں نے جس ابھی جو قرآن کی تلاوت ہوئی اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اِنَّا ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِنِ النَّبِيَّ فَيَسْحِي